موجودہ دور میں والدین کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں ایک بڑا مسئلہ وہ اولاد کی شادی کا ہے۔ بچے جیسے جوان ہوتے جاتے ہیں ماں باپ ان کی شادی کو لے کر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں۔ یہ مسئلہ تقریباً ہر گھر کا ہے کہ بھائی مناسب رشتہ مل جائے، معقول گھرانہ مل جائے جہاں بچے خوشی سے زندگی گزار سکیں، چاہے بچی دینی ہو یا کسی کی بچی بیاہ کر لانی ہو۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دارالعلوم کراچی کے صدر بھی رہے ہیں، مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، اور ان کی خدمات اسلام کے لیے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اپنا مجرب عمل بتلایا ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ جن کو شادی کا مسئلہ ہے، شادی کو لے کر جو لوگ پریشان ہیں، وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ جو عمل ہے اس کو غور سے سنیں اور اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ 12ویں تراویح کے بعد تراویح کی نماز کے بعد یا تہجد کے بعد 12ویں تراویح میں یہ عمل کریں اور اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ پاک حل فرمائیں گے۔ کہ شروع میں 101 بار درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو 101 بار بیٹھ کر پڑھیں مصلی پر۔ پھر 101 بار پڑھنے کے بعد 12 رکعت نوافل پڑھیں، 2 رکعت کی نیت باندھ کر، اور وہ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس کو 12 بار پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اس طرح 12 رکعتیں پوری ہو جائیں گی 2 کر کے۔ پھر اس کے بعد 101 بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے اللہ پاک سے دعا مانگیں، اپنے اس مسئلے کو رکھیں، خشوع خضوع سے دعا مانگیں اور جو کچھ مانگنا ہے مانگیں۔ پھر مانگنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو بات کیے بغیر کوشش کریں سیدھے سو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ جو بزرگان دین کے جو مجربات ہوتے ہیں یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ ان کی دینی خدمات کرتے کرتے اللہ پاک ان کے سامنے ایسے راستے کھول دیتے ہیں، ان کے سامنے ایسی چیزیں واضح اور آشکارا کر دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہ موتی چن کر عام مسلمانوں کے لیے اس افادے کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے جو بزرگوں کا جو مجرب عمل ہوتا ہے یہ اگر اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو اور اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، اسلامی جو عبادات ہیں، اسلامی جو ہمارا نظام ہے اس کا جزو نہ سمجھا جائے، اسے سنت نہ سمجھا جائے اور اس کو صرف ایک بزرگوں کے عمل کے طور پر کیا جائے تو اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ بدعت میں اور مجرب عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بدعت چونکہ اس کو اسلام کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے اور بزرگوں کے جو مجرب اعمال ہوتے ہیں انہیں جزو نہیں سمجھا جاتا، اس لیے بدعت ناجائز ہے اور بزرگوں کے جو مجرب اعمال ہیں ان کو کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب